پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کا سورج بام عروج پر تھا اور ملک میں عقل و ہوش اور تحمل و بردباری کی خو میں پروان چڑھی ہوئی سیاسی قیادت آئے دن کے حکومتی مظالم اور بے رحمانہ ہتھ کنڈوں کی وجہ سے مایوسی کے اتھاہ سمندر میں غرق ہوتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ بھٹو نے چونکہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اس لیے اب وہ اس ملک میں اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو قوت کے ساتھ کچل کر رکھ دے گا اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو اس کا پہلا نشانہ ہمیشہ کی طرح صحافی برادری ہی بنی۔ اس نے ایسی ہر آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی جو جاندار اور توانا تھی۔ اقتدار سنبھالتے ہی روزنامہ ڈان کے ایڈیٹر الطاف گوہر کو 5 فروری 1972 کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیوروکریسی کو خوفزدہ کرنے، انہیں ناجائز حکم ماننے پر مجبور کرنے کے لیے بھٹو نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات استعمال کیے اور 12 مارچ 1972 کو 1400 اعلیٰ سول افسران کو فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ چند ہفتے بعد 5 اپریل 1972 کو دائیں بازو کے اردو ڈائجسٹ اور بائیں بازو کے پنجاب پنچ پر پابندی لگا کر ان کے مدیروں اور ناشران الطاف حسن قریشی، اعجاز قریشی، مجیب الرحمان شامی اور حسین نقی کو گرفتار کر لیا گیا اور فوجی عدالت سے آزادی اظہار کے ان مجرموں کو 1 سال قید بامشقت اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ بھٹو نے ماشاء اللہ کا اقتدار بھی جاری رکھا اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کے اجلاس بھی منعقد ہوتے رہے۔ ان اجلاسوں میں سیاسی مخالفین کی گفتگو پر بھٹو کا آمرانہ ذہن سیخ پا ہوتا رہتا۔ سب سے بلند آہنگ آواز جماعت اسلامی کے درویش صفت رکن ڈاکٹر نذیر احمد کی تھی۔ انہیں بھٹو کے اقتدار کے آنے کے 6 ماہ کے اندر 8 جون 1972 کو شہید کر دیا گیا۔ اسمبلی کا رکن قتل ہوا، لیکن بھٹو نے نہ خود رسمی تعزیتی الفاظ ادا کیے، نہ ہی اسمبلی میں کسی کو ایسا کرنے دیا۔ جیسے ہی بھٹو کے ماشاء اللہ کا 1 سال مکمل ہوا، 20 دسمبر 1972 کو اپوزیشن نے اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ لاہور میں ایئر مارشل اصغر خان کی قیادت میں نکلنے والے جلوس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس میں زد میں آ کر خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق شہید ہو گئے۔ اپوزیشن کے متحدہ جمہوری محاذ نے 23 مارچ 1973 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ منعقد کیا۔ اس پر بھی نامعلوم افراد کے ذریعے اندھادھند فائرنگ کروائی گئی۔ اس بہیمانہ واقعے میں 9 بے گناہ افراد شہید اور 75 زخمی ہوئے۔ طاقتور بھٹو اب غدار کھیلنے لگ گیا۔ سرحد اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومتیں تھیں جو بھٹو کے آمرانہ ذہن کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ لندن ٹائمز میں ایک خوفناک منصوبے کا انکشاف کروایا گیا۔ اس منصوبے کے مطابق پاکستان سے عبدالولی خان، سردار عطا اللہ مینگل، محمود ہارون، احمد نواز بگٹی، نبی بخش زیری اور ملک غلام جیلانی علاج کا بہانہ بنا کر لندن گئے اور وہاں ایک ایسی سازش کا پلان تیار کیا جس کے تحت چاروں صوبوں میں علیحدگی کی تحریکیں چلائی جائیں گی اور ان کے نتیجے میں ملنے والی آزادی کے بعد ایک ڈھیلی ڈالی کنفیڈریشن بنا دی جائے گی۔ پہلے 10 سال پاکستان کا نام ہی بحال رکھا جائے گا اور پھر شیخ مجیب الرحمان سے مل کر اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا جائے گا۔ بھٹو نے نواب اکبر بگٹی کو ساتھ ملایا اور اس نے 31 جنوری 1973 کو لاہور کے موچی دروازے میں پنجابیوں کا خون گرمانے کے لیے ایک تقریر کی، جس میں بگٹی نے کہا کہ عطا اللہ مینگل، بزنجو اور خیر بخش مری نے سوویت یونین کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی ہے جس کے نتیجے میں بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے گا۔ اس الزام کا بہانہ بنا کر بلوچستان میں قائم عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کر دی گئی اور احتجاجاً صوبہ سرحد میں مولانا مفتی محمود کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ اب غداری والا تاریخی حیدرآباد کیس شروع ہوا، جس میں حبیب جالب بھی غدار وطن کہلایا۔ جاوید ہاشمی پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر اور بھٹو مخالف طلبہ کے ہراول دستے کا قائد تھا۔ شاہی قلعے میں لے جا کر اس پر بدترین تشدد کیا گیا۔ ملک قاسم کنونشن مسلم لیگ کے سربراہ تھے، ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا۔ اپنے بیان میں وہ شرم و حیا کی وجہ سے صرف اتنا کہہ پائے، پوری رات چند آباش کنڈے میری پشت پر اچھل کود کرتے رہے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ میاں طفیل محمد انتہائی شریف النفس انسان تھے۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر ان کی جیل میں اس طرح تذلیل کی گئی کہ ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے زاروں قطار رو پڑے۔ یہ ایسا منظر تھا جس نے ججوں کی آنکھیں بھی آبدیدہ کر دیں۔ بھٹو کی آمریت کے خوفناکیت کا عالم یہ تھا کہ 4 جون 1975 کو
جب بھٹو نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قوم کو ایک متفقہ آئین دیا ہے تو اس پر احمد رضا قصوری نے طنزاً کہا، رتو ڈیرو سے منتخب ہونے والے یہ رکن اسمبلی غلط کہہ رہے ہیں، میں نے آئین پر دستخط نہیں کیے۔ بھٹو طیش میں آ گیا اور اس نے احمد رضا قصوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، I had enough of this man. He is absolutely poison. I will not tolerate him anymore. میں اس شخص سے تنگ آ چکا ہوں، یہ ایک مجسم زہر ہے، میں اب اسے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد احمد رضا قصوری پر 5 قاتلانہ حملے ہوئے اور بھٹو کی اسمبلی میں دی گئی اس دھمکی کے صرف 5 ماہ کے اندر فائرنگ کے دوران احمد رضا قصوری خود تو محفوظ رہا، لیکن ان کے والد نواب محمد احمد خان لقمہ اجل بن گئے۔ بھٹو چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے مخالفین کو انتخابی سیاست سے بھی باہر کر دے، اور اس سلسلے میں کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں تھا۔ 8 فروری 1975 کو پشاور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کی ایک تقریب میں بم دھماکہ ہوا جس میں حیات محمد شیرپاؤ ہلاک ہوا، تو اس سانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھٹو نے 2 دن بعد ہی قومی اسمبلی میں ایک آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا۔ اس بل کے تحت حکومت کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی ایسی سیاسی پارٹی کو خلاف قانون قرار دے سکتی تھی جو ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف کارروائیوں میں ملوث پائی گئی ہو۔ اس ترمیم کے منظور ہونے کے فوراً بعد نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ پارٹی کے تمام دفاتر قبضے میں لے لیے گئے اور ولی خان، ارباب سکندر خلیل، بزنجو، عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری سمیت سینکڑوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ قانون نے اس پابندی کے فیصلے کی عدالت سے توثیق ضروری تھی۔ 16 جون 1975 سے 17 ستمبر 1975 تک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں 3 ماہ سماعت ہوتی رہی اور غداری کی گونج عدل کے ایوانوں میں گونجتی رہی۔ بالآخر 30 اکتوبر 1975 کو سپریم کورٹ نے ایک ایسی سیاسی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جس کے ساتھ پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے لاکھوں افراد کے دل دھڑکتے تھے۔ تاریخ نے ان عالی مقام ججوں کے نام بھی محفوظ کر رکھے ہیں کہ جن کی عزت ناموس کی آج بھی دہائی دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس حمود الرحمان تھے اور دیگر میں جسٹس یعقوب علی اور جسٹس افضل چیمہ شامل تھے۔ نیشنل عوامی پارٹی کو کل عدم قرار دینے، حیدرآباد ٹریبونل میں سیاسی مخالفین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ شروع کروانے اور اپوزیشن سے اٹھنے والی آوازوں کو جیلوں میں بدترین تشدد سے خوفزدہ کرنے اور ناقابل اصلاح سمجھنے والے لیڈران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بعد یوں لگتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس آندھی کو اب شاید کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایک ایسی مایوسی کی فضا تھی کہ جیسے اب بھٹو کو موت ہی اقتدار سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ حالات ایسے تھے جن میں یوں لگتا تھا کہ اب اس ملک میں سیاسی سطح پر سانس تک لینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ اس ناقابل تسخیر اعتماد کی وجہ سے بھٹو نے 7 جنوری 1977 کو 1 سال قبل ہی انتخاب کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے، مگر اس تاریخ میں ایک سبق چھپا ہوا ہے کہ قوموں پر وقت ہمیشہ اسی وقت بدلتا ہے جب عوام کی واضح اکثریت پر مایوسی، بددلی اور بے یقینی چھا جائے اور انہیں کوئی رستہ سجھائی نہ دے۔ ایسی حالت میں لوگ وہ سب کچھ کر گزرنے پر تیار ہو جاتے ہیں جیسا اس پاکستانی قوم نے 1977 میں کر دکھایا۔ یہ 45 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی صرف 9 کروڑ تھی اور آج 24 کروڑ ہے۔ اس وقت نوجوانوں کی تعداد صرف 20% تھی اور آج 65% ہے۔ لیکن عوام کے اس جمع خفیر کے مقابلے میں قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کی نہ تو تعداد میں کچھ خاص اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی ان کی صلاحیتیں بہتر ہوئیں۔ اس ملک میں صرف 30 کے قریب بڑے شہر تھے اور آج ان کی تعداد بڑھ کر 150 ہو چکی ہے۔ اس وقت صرف اخبار ہی تھے اور آج سوشل میڈیا ہے جو لوگوں کو پل پل باخبر رکھتا رہتا ہے۔ آج 17 کروڑ افراد کے پاس موبائل فون ہیں جو ہر فرد کے ہاتھ میں ایک جیتا جاگتا ٹی وی چینل ہے۔ 1977 کے الیکشن کے دن دھاندلی کے بعد جو طوفان اٹھا اس میں صرف 30 شہروں میں مسلسل احتجاج نے بھٹو حکومت کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ آج ایسے 200 سے زیادہ قصبات اور شہر ہیں جہاں احتجاج حکومت کو دیوار سے لگا سکتا ہے۔ اس وقت نفرت کا سیلاب صرف گزشتہ 30 سالوں کی تلخیوں سے پیدا ہوا تھا اور آج یہ تلخیاں 75 سال پر محیط ہو چکی ہیں۔ اس وقت ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا تھا تو لوگوں نے اس پر اعتماد کیا اور ایک امید لگا کر خاموش ہو گئے، لیکن اس کے بعد ضیاء اور مشرف کے ادوار نے عوام کو مزید تلخ اور مایوس بنا دیا۔ اور آج اگر کوئی ایسا شخص قوم
کی نیا سنبھالنے کے لیے آئے تو شاید قوم اس کے بھی مخالف ہو جائے۔ آج طوفان کی شدت زیادہ ہے اور نفرت کا الاؤ بھی خوفناک حد تک بڑھ سکتا ہے۔ ایسے میں انتخابات میں چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ اس دفعہ رد عمل 1977 کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ شاید اب کی بار اس آگ میں سب کچھ جل کر خاکستر ہو جائے۔